اس کا آخری وقت ہمارے یہ مسئلہ بھی بالکل یہ پکے مسائل ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ ظہر کی نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے حنفی فقہا کا خود اختلاف ہے، ہمارے فقہا کا خود اختلاف ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو زوال میں جمعے سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی ہے نا، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفیوں کے یہاں قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حرمین شریفین میں ہو تو وہاں عبادت کرتا ہے، وہاں نہ چھوڑے، وہاں اس مسئلے کو نہ اپلائی کرے۔ باقی وہ کہتے ہیں عام زندگی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو ظہر کا آخری وقت ہے ہمارے نزدیک حقیقت میں وہ وہی وقت ہے جب اہل حدیث حضرات کے ہاں آذان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مثل اول و مثل ثانی کی جو بحث ہے نا، اس کو آسان کرنے کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب حرمین شریفین میں آذان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا عصر اور مغرب کے درمیان وہاں کافی وقفہ ہوتا ہے۔ اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی ہمارے یہاں جب آذان ہوتی ہے ان کے یہاں بھی کافی وقفہ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی عصر کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ میں امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، طحاوی رحمہ اللہ، یہ 5-6 بڑے بڑے حدیث کے ماہرین اسی بات پر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس وقت عصر کی نماز پڑھ لے جب اہل حدیث حضرات کی مسجد میں آذان ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آدمی نے جلدی نماز پڑھ لی، اس کی نماز بلا شبہ ہو گئی، کوئی کراہت نہیں، کوئی مکروہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ پھر ہم عصر دیر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے متعلق ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے، اگر پڑھو گے تاخیر سے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وگرنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ حضرات جب آذان دیتے ہیں اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں کسی آدمی نے ظہر پڑھی ہی نہیں، سفر میں تھا، کچھ تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اس مسئلے پہ عمل کر لو کہ یہ جو وقت حنفی فقہا کے نزدیک عصر کا داخل ہوتا ہے جب ہماری مساجد میں آذانیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت تک ظہر پڑھی جا سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت زیادہ رکھو تاکہ لوگ نفل پڑھنا چاہیں تو ان پہ پابندی نہ۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں اب تو وقت نہیں رہا، ماحول نہیں نہ رہا، اس لیے کہ مذہب اب ہمارا موضوع نہیں رہا، اب موضوع صرف ایک ہی دنیا میں رہ گیا ہے، پیسہ۔ جی اکنامکس، انویسٹمنٹ، پیسہ۔ جس زمانے میں لوگوں کا موضوع مذہب ہوتا تھا، لوگ نفل پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نفل پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی بڑے کے گھر تحفے میں کوئی چیز بھیج دیتا ہے تو دوسرا خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے ہمارا خیال کیا ہے، تحفہ بھیج دیا ہے، 2 نفل اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اس عبادت کے علاوہ میری عبادت کی جو عبادت میں نے اپنے بندے پہ فرض کر دی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے یتقرب عبدی الی بالفرائض، میرا بندہ فرض کام کرتا ہے میرے لیے، پھر وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر میرا بندہ نفل کام کرتا ہے، عمومی نیکیاں، زکوٰۃ بھی دے دی، خیرات بھی کر دیا، فرض حج ہو گیا تھا اس کے باوجود کبھی حج کو چلا گیا، عمرے کو چلا گیا، فرض نمازیں پوری ہیں اس کے باوجود 2, 4, 10, 20 نفل دن میں پڑھ لیتا ہے۔ یتقرب عبدی الی بالنوافل، میرا بندہ نفل کام کر کر کے میرے قریب ہوتا ہے۔ حتیٰ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے وہ پھر میرے ذریعے سنتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے پکڑتا ہے، اور وہ پھر ہم اس کا پاؤں بن جاتے ہیں اور میرے ذریعے چلتا ہے، اور پھر ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، مجھے قسم ہے اپنی، میرا بندہ ایسے مقام پر پہنچ جائے اور وہ کسی چیز سے پناہ مانگ لے تو میں اسے پناہ دوں گا، اور مجھے قسم ہے اپنی، میرا بندہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی مراد پوری۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مقام کے لیے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے، نفلی عبادت کرتے تھے. تو ظہر اور عصر میں اگر وقفہ زیادہ ہو جائے نفل پڑھنے کا کام لوگ کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے. اسی لیے آتا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ اتنے نفل پڑھتے، اتنے نفل. وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آ گیا عصر کا وقت، اور عصر کا وقت رہتا ہے، حقیقی وقت جو عصر کا ہے، عصر کی نماز نسبتاً جلدی پڑھ لینی چاہیے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا وقت عصر کا وہ ہے کہ ٹھیک غروب سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ. یہ ہمارے ملک میں زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، 1.25 گھنٹے رہتے ہیں تو عصر پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب بھی ہندوستان میں پرانے زمانے کی جتنی خانقاہیں، مساجد، دلی چلے جائیں، لکھنؤ کہیں چلی جائیے، وہاں عصر ہمیشہ لوگ تاخیر سے پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر کے درمیان اچھا خاصا وقفہ رکھتے ہیں. وہ اپنی عصر پڑھتے ہیں تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے. اور عصر کا حقیقتاً جو سب سے اچھا وقت ہے وہ غروب سے 1 گھنٹہ پہلے عصر پڑھ لیجیے. مثلاً آج کا فرض کر لیجیے 6:15 بجے غروب ہے تو 5:15 بجے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ زیادہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کم ہے. عصر کی نماز کا وقت ظہر کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ رہتا ہے سورج پہ جب تک نگاہ نہ چڑھے. اب تجربہ کیجئے گا، سورج جب پیلا ہو جاتا ہے، پیلاہٹ آ جاتی ہے اور نگاہ سورج پہ ٹھہرنے لگتی ہے، یہ 20 منٹ ہوتے ہیں غروب سے. آج کل یہ سمجھ لیجئے کہ 6 بجنے میں 10 منٹ جب رہ جائیں تو آج کل ایسے ہوتا ہے. تو سورج پہ جب نگاہ جمنے لگے تو یہ جو 20 منٹ آخری ہے نا، یہ کراہت ہے، مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے. بس آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں مجھے کراہت آتی ہے اس چیز کو دیکھے، یعنی مجھے پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی. کیا مکروہ چیز کھانے کو لے آئے، مطلب یہ کہ نہیں پسند ہے. اللہ کو وقت پسند نہیں ہے عصر تک. تو عصر کی نماز ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے، جب بھی پڑھے، لیکن جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہ جائیں تو یہ جو وقت ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منافق کی ایک علامت بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کئی چیزیں ارشاد فرمائی. ایک جگہ فرمایا ہے انسان و صلی، یہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ جو روزے رکھتا ہے یہ بھی منافق ہے. اربع من کن فیہ، اگر اس میں 4 چیزیں پائی گئیں یہ بھی منافق ہی. فرمایا جب لڑائی شروع ہوتی ہے گالیاں بکنے لگتا ہے. بھئی لڑنا ہے تو بھی کوئی تہذیب ہو، کوئی بات ہو، اختلاف ہے کوئی سیدھے منہ بات کرو، گالیاں بکنے لگتا ہے. فرمایا انسان و صلی، نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اس کے باوجود وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ پکا منافق ہے. اربع من کن فیہ، 4 چیزیں اگر اس میں پائی گئی کان منافقا خالصا، خالص منافق، پکا منافق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں اس جملے میں چھوڑی. آپ نے فرمایا 4 چیزیں پائی جائیں انسان اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے لیکن یاد رکھو یہ پکا منافق. اور فرمایا بات کرتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ بولنا اتنی شدید چیز ہے بچوں، اتنی سخت چیز ہے یہ جھوٹ بولنا. اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، 2 کام نہ کرنا. ایک بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت گندی ہے، اس گندگی سے دور رہو. رجس گندی چیز کو کہتے ہیں، ناپاک. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور لوگوں باز رہو جھوٹ بولنے سے. بتوں کی عبادت اور جھوٹ خدا نے کہا ایک ہی. جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی گندی بات کرتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی گندی بات کرتا ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو برابر کہا کہ دونوں چیزوں سے بات، نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی کبھی بتوں کی عبادت کرنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، فرمایا میں تمہیں منافق کی ایک علامت بتاؤں. اور آپ نے فرمایا دیکھتا رہتا ہے سورج کو
کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، دیکھتا رہتا ہے، کچھ سالہ سستی سے بیٹھا رہتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے وہی 20 منٹ، اس میں زردی اور پلاہٹ آنے لگتی ہے، اٹھتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے، وہ نقرہ کا نقرہ دیگ، ایسے جلدی جلدی سجدے کرتا ہے جیسے مرغا اپنی چونچ زمین پہ مارے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں جو نماز پڑھ کے پھر وہ فارغ ہوتا ہے، فرشتے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ آخری 20 منٹ جو ہے نا، کسی کو مجبوری ہو، جیسے سفر ہو جائے، جیسے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی آدمی کو چاہیے کہ ان 20 منٹ میں نماز سے پہلے ہی نماز پڑھ لے۔ تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں، سورج کی پلاٹ اور نظر جھکنے لگتی ہے۔